بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ داستان اسلام یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کا عنوان ہے روزے کی اقسام۔ طبقات انسانی کے حوالے سے معاشی حیثیت اور سماجی مقام کے اعتبار سے معاشرے میں انسان 4 طبقوں میں منقسم ہے، جن کی ترتیب یہ ہے۔ پہلا طبقہ عام انسانوں کا ہے، جسے عرف عام میں عوام الناس کہا جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ عام لوگوں میں ان کا ہے جو خاص مرتبہ اور حیثیت کے مالک ہیں، انہیں خواص العام کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو خاص لوگوں میں امتیازی اور منفرد حیثیت رکھتے ہیں، انہیں خاص الخواص سے موسوم کیا جاتا ہے۔ چوتھا طبقہ، یہ طبقہ ان اشخاص پر مشتمل ہے جو خواص میں بھی منتخب اور برگزیدہ ہوتے ہیں، انہیں اقصى الخواص کا نام دیا جاتا ہے۔ جس طرح معاشرتی سطح پر عام انسانی زندگی میں مذکورہ 4 گروہ اور طبقات پائے جاتے ہیں، اسی طرح دینی اور روحانی مدارج اور مقامات کے لحاظ سے روزہ بھی اپنی نوعیت میں 4 قسموں پر مشتمل ہے۔ اس ویڈیو میں ان کا فرداً ذکر پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، عوام کا روزہ۔ وہ لوگ جو محض رسماً روزہ رکھتے ہیں اور ان کا روزہ سحری و افطاری تک محدود ہوتا ہے، جبکہ روزے کے آداب و شرائط کا مطلقاً لحاظ نہیں رکھتے۔ چنانچہ اکثر و بیشتر حسب ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ وہ لوگ جو روزہ رکھ کر احکام خداوندی کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہیں، جھوٹ، غیبت، دھوکہ، فریب دہی اور دیگر افعال قبیحہ کے ارتکاب کو اپنا معمول بنائے رکھتے ہیں، وہ روزے کے فیوز و برکات سے محروم رہتے ہیں، اور نتیجہ خیزی کے اعتبار سے ان کا عمل صلاۃ و صیام بے روح ہوتا ہے۔ ایسا روزہ افراد ملت پر مثبت اور نفع بخش اثرات مرتب نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، خواص العام کا روزہ۔ یہ ان لوگوں کا روزہ ہے جو احکام خداوندی کی پاسداری کرتے ہیں اور حد الوسع کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے اپنا دامن بچائے رکھتے ہیں۔ چنانچہ روزے سے ان کی سیرت و کردار میں تقوی کا جوہر پیدا ہو جاتا ہے اور ان کی زندگیاں لعلکم تتقون کے فرمان ایزدی کی عملی تفسیر بن جاتی ہیں۔ تقوی کی بدولت ان کے شب و روز انقلاب آشنا ہو جاتے ہیں اور وہ ہر معاملے میں حرام و حلال کی تمیز کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں۔ ایسا روزہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان کے اور عذاب دوزخ کے درمیان ڈھال بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بدبخت قرار دیا جس نے ماہ سیام کو پایا لیکن اپنے لیے عذاب دوزخ سے رہائی کا سامان نہ کیا۔ یوں تو پورے کا پورا رمضان المبارک فضائل و برکات اور انعامات و نوازشات کا مہینہ ہے، لیکن التخصیص اس کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت، دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت اور تیسرے عشرے کو نار دوزخ سے رہائی کا عشرہ قرار دیا گیا ہے۔ اس ماہ مبارک میں رحمت خداوندی اپنے بندوں کو بار بار پکارتی ہے اور جھنجھوڑ کر اس جانب متوجہ کرتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں، سیاہ کاریوں اور فسق و فجور سے توبہ کر کے اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھک جائیں۔
اس کی شان کریمی اپنے گناہ گار بندوں کو اپنے دامن عفو و رحمت میں ڈھانپنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ رمضان المبارک کی یہ ساعتیں اپنے دامن میں برکتوں اور سعادتوں کا اتنا بڑا خزانہ لیے ہوئے ہیں کہ وہ شخص جو ان سے بہرہ یاب نہیں ہوتا، اسے سوائے بدبخت اور حرمان نصیب کے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، خواص الخاص کا روزہ۔ خواص الخاص کا شمار ان لوگوں میں ہے جن کی زندگیاں نہ صرف تقویٰ کے رنگ میں یکسر رنگی ہوتی ہیں بلکہ وہ اس پر مستزاد نفس کی ساری خواہشوں کو پامال کر دیتے ہیں۔ یہ عرفاء کاملین اور اولیاء عظام کا روزہ ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے ان کے روزے کے مقام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، روزہ مجاہدہ ہے۔ پوچھا گیا، مجاہدہ کیا ہے؟ تو فرمایا، مجاہدہ یہ ہے کہ نفس جس چیز کی خواہش کرے اسے 20 سال تک پورا نہ کیا جائے۔ پھر اس کی مزید توضیح کرتے ہوئے فرمایا کہ جس مجاہدے کا میں نے ذکر کیا ہے وہ میرے نزدیک سوائے ابتدائی مرحلے کے اور کچھ اہمیت نہیں رکھتا، ورنہ مردان خدا تو 70 سال تک نفس کو خواب اور آب و طعام کے نزدیک نہیں بھٹکنے دیتے۔ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے اس مقام کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے، وَنَهِيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ جَنَّاتَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور اپنے نفس کو ہر بری خواہش سے روکا ہوگا تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صالح نوجوان کا واقعہ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یوں نقل فرمایا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صالح نوجوان تھا جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اسے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا۔ وہ تنہائی میں اسے ملا اور اس سے گفتگو کی۔ اس پر اچانک خوف خدا کی وجہ سے جسم پر کپ کپی طاری ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ اس کا چچا اسے اٹھا کر گھر لے گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جانے کا تقاضا کیا اور کہا کہ انہیں میرا سلام کہیں اور ان سے پوچھیں کہ جو آدمی رب سے ڈر جاتا ہے اس کی کیا جزا ہے۔ اس کا چچا اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا اور انہیں ساری بات بتائی۔ نوجوان کو دوبارہ کپ کپی طاری ہوئی اور اس نے چیخ ماری اور وہ فوت ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس کھڑے ہوئے اور 2 مرتبہ یہ کہا کہ تیرے لیے 2 جنتیں ہیں۔ نمبر 4، اخص الخواص کا روزہ۔ یہ روزے کی آخری منزل ہے جو ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جنہیں مقام مشاہدہ پر متمکن کیا جاتا ہے۔ مقام مشاہدہ پر اللہ کا خاص بندہ سوائے ذات خدا بندی کے ہر شے کو بھول جاتا ہے اور اس کی طلب و آرزو کا محور اللہ کی رضا کے حصول کے علاوہ اور کچھ نہیں رہتا۔ شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احوال میں منقول ہے کہ وہ حرم کعبہ کے اندر ایک دفعہ حالت مراقبہ میں تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام انہیں ملنے تشریف لائے، لیکن شیخ پر اس قدر یکگونا و استغراق کا غلبہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف ذرا توجہ نہ کی اور بدستور مشاہدہ حق میں محو رہے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد چلے گئے۔ حضرت کے بھتیجے نے جو خود بھی عارف باللہ تھے شیخ سے مراقبہ کے بعد عرض کیا، چچا جان، خواجہ خضر علیہ السلام کافی دیر تک آپ کے لیے کھڑے رہے لیکن آپ نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور وہ واپس چلے گئے۔ آپ نے جواب میں فرمایا،
بیٹا جان لے کہ اگر خواجہ خضر علیہ السلام واپس چلے گئے تو وہ دوبارہ آ جائیں گے، لیکن وقت کا وہ لمحہ جس میں میں مشاہدہ حق میں مشغول تھا اگر فوت ہو جاتا تو میں وہ کہاں پاتا، اور اس کی ندامت قیامت تک مجھے رہتی۔ حضرت شیخ جنید بغدادی قدس سرہ سے منقول ہے، 40 سال سے بہشت کو میرے سامنے پوری آرائش کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن میں رغبت سے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالتا، اور 30 سال سے میں اپنا دل کھو چکا ہوں اور نہیں چاہتا کہ دوبارہ مجھے واپس مل جائے۔ یہ مقامات ان لوگوں کے نفوس کے ہیں جنہیں مجاہدے کی بنا پر مشاہدہ ذات حق اور دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمتوں سے بہرہ ور کیا گیا، اور ان کے حصول میں روزے کا کافی عمل دخل ہے۔